جلدی کرو افطاری کا وقت ہونے والا ہے۔ ساجد صاحب گھڑی دیکھتے ہوئے بولے۔ شربت بنا لیا بیگم؟ جی بنا لیا، بیگم نے جواب دیا۔ اور لسی بنا لی؟ جی وہ بھی بنا لی ہے، بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں دیکھو تو صحیح گرمی کس قدر شدید ہے، لسی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ اور پھر بیگم نے بچوں کے ساتھ مل کر ایک ایک چیز دسترخوان پر لگانا شروع کر دی۔ یہ پکوڑے، یہ سموسے، یہ دہی بڑے، یہ کسٹرڈ، یہ چنا چاٹ، یہ فروٹ چاٹ، لسی الگ، روح افزا کا دودھ والا شربت الگ، اور بچوں کی فرمائش پہ سکویز بھی بنایا گیا۔ ارے بیگم کھجورے تو لے آؤ، ساجد صاحب کو اب بھی دسترخوان میں کمی سی لگ رہی تھی۔ کھجور سے روزہ کھولنا تو سنت ہے بھائی، وہ پھر سے بولے۔ جی جی لاتی ہوں، دھو رہی ہوں، یہ لیجیے کھجوریں بھی آ گئی۔ دسترخوان انواع و اقسام کے کھانوں سے سج گیا۔ بڑے چھوٹے سب بیٹھ کر روزہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ چھوٹا بیٹا اسد کہنے لگا، امی چکن رول تو بنائے ہی نہیں آپ نے۔ بیٹا اتنا کچھ تو ہے، اب باقی کل بنا لیں گے، سب کچھ آج ہی کھانا ہے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے لیکن کل ضرور بنائیے گا امی۔ اسد کو چکن رول کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، ماں نے بڑے پیار سے بیٹے کو بہلایا۔ بیگم سالن کیا بنا ہے؟ نماز کے بعد میں کھانا کھاؤں گا گھر آ کر۔ ساجد صاحب بیگم سے مخاطب ہو کر بولے۔ جی جی سالن بھی بنا لیا ہے آپ کی پسند کا، کوفتے پہلے ہی بنا کر فریج میں رکھے ہوئے تھے، بس منٹوں میں سالن بھی تیار ہو گیا ہے، بیگم فخر سے بولی۔ واہ جناب، ہماری بیگم کی سلیقہ مندی کے کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ اور پھر سب گھر والوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، بس ایک دیوار کا ہی تو فرق تھا، دیوار کے اس پار شکیل کا گھر تھا۔ ارے نیک بخت، کچھ ہے روزہ کھلنے کے لیے؟ تھکا ماندہ شکیل نکاہت زدہ چہرہ لیے اپنی بیوی سے پوچھ رہا تھا۔ بیوی کچن سے ہی آواز لگا کر بولی، ہاں ہاں اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ہے، بھوکے نہیں رہیں گے آپ۔ اور پھر شکیل کی بیوی رضیہ اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ مل کر دسترخوان لگانے لگی۔ ابلے ہوئے آلووں کا سالن اور روٹیاں دسترخوان پر لا کر رکھ دیں، ساتھ میٹھا شربت بھی۔ یہ میٹھا شربت وہ شربت ہوتا ہے جس میں چینی کے سوا اور کچھ نہ ہو، نہ روح افزا، نہ نورس، نہ کوئی اور مشروب، نہ ہی لیمو، صرف سادہ چینی کا میٹھا پانی۔ اور گنتی کی 6-7 سوکھی سی پکوڑیاں، سوکھی اس لیے کہ ان بیچاری پکوڑیوں کے نصیب میں نہ پیاز، نہ آلو، نہ پالک، نہ بند گوبھی، کچھ بھی نہیں۔ کھائیں تو روزہ داروں کے حلق میں اٹکنے لگے، مگر کیا کریں، مجبوری ہے نا، آخر غریب کا دل بھی تو چاہتا ہے کچھ چٹپٹا کھانے کو۔ یہ ہے غریب کا دسترخوان۔ شکیل کی دونوں بڑی بیٹیاں جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھیں وہ بھی آ کر بیٹھ گئیں، اور یہ مختصر سا گھرانہ روزہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ شکیل نے ایک نظر دسترخوان کی طرف دیکھا اور پھر اپنی 3 معصوم بیٹیوں کی طرف۔ دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی۔ اس عمر میں بچیوں کے کیا کیا شوق ہوتے ہیں، اور میں تو ان معصوموں کو ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھلا پاتا۔ افطار کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور وہ سب دسترخوان کے چاروں طرف بیٹھ کر دعائیں مانگنے لگے۔ شکیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رب کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا، اے میرے اللہ، میری معصوم بچیوں کے نصیب اچھے کر، آگے کہیں غربت کی چکی میں پسنے سے بچا لینا، میرے مولا انہیں نیک، شریف اور خوشحال رشتے عطا فرما۔ بچیاں بہت سمجھدار اور صبر والی تھیں، مگر سب سے چھوٹا بیٹا احمد، وہ یہ سب برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ ابھی میں اسد کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا تھا امی، اس کے گھر میں دسترخوان روزانہ بھرا ہوتا ہے ہر طرح کی چیزوں سے، امی ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہوتا یہ سب؟ احمد ماں کی طرف دیکھ کر منہ بسورنے لگا۔ مجھ سے نہیں کھائے جاتے روز روز، کبھی آلو، کبھی ٹینڈے، کبھی دال، والدہ نے پیار سے بیٹے سے کہا۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے بیٹے، صبر کرو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، رضیہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بولی۔ صبر تو کرتا ہوں امی، مگر کبھی ہفتے میں ایک دفعہ تو اچھا کھلا دیا کریں، کبھی اس شربت میں روح افزا تو ڈال دیا کریں، کبھی تو گوشت یا مرغی کا سالن بنا لیا کریں، یہ ٹینڈے، توری اور ابلے آلو ہی ہمارے نصیب میں رہ گئے ہیں کیا؟ چھوٹا احمد نہ جانے کیوں آج ضبط کے بندر چھوڑ بیٹھا تھا، ہچکیوں سے رو رہا تھا، ماں کا کلیجہ تڑپ اٹھا، بڑھ کر احمد کو سینے سے لگایا اور خود بھی سسک کر رونے لگی۔ صبر کر میرے لال، صبر کر، اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے جنت بنائی ہے، وہاں سب کچھ ملے گا بیٹا، صبر کرو۔ اور احمد ماں کے سینے سے لگا گھٹ گھٹ کے ہچکیاں بھرتا رہا۔ ابھی 11-12 سال کا ہی تو تھا، مگر روزے سب پورے آ رہے تھے اس کے، آج نہ جانے کیوں ایسے بکھرا کے سنبھالنا ہی مشکل ہو گیا۔ بچہ ہی تو تھا، اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کو عیش و عشرت میں دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہمیں یہ سب کیوں حاصل نہیں۔
بچیاں بھی اندر ہی اندر گھٹ رہی تھیں، حالات کو سمجھتی تھیں اس لیے کبھی کہتی بھی نہ تھیں ماں سے کہ امی جان صرف افطاری ہی کی کیا بات ہے، سحری میں بھی تو سوکھی روٹیاں نہیں کھائی جاتی، کاش کبھی پراٹھا ہی بنا کر کھلا دے ماں، سحری میں 2 چمچ دہی ہمیں بھی مل جایا کرے تو کیا ہے۔ پڑوسن بتا رہی تھی سحری میں دہی کھانے سے پیاس نہیں لگتی، وہ اندر ہی اندر نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی، اور چھوٹی بیٹی مدیحہ بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ پیارے اللہ، تو نے تو اپنی کتاب قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ابھی تو میں سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھ رہی تھی۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر نہ تو جس کو دیا اس پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ کسی اور طرح اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن نہ تو ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ جی، کیا لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا قرآن ان کی سمجھ میں نہیں آتا؟ تو پھر یہ لوگ کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے غریب کا بھی تو دل ہوتا ہے، خواہشیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی تو ہمارا بھی اچھا کھانے کو دل چاہتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، میں تجھ سے گلہ نہیں کر رہی، تو ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہم تجھ سے راضی ہیں، میں تو بس اپنے دل کی باتیں تجھ سے کر رہی ہوں، امی سے کہوں گی تو وہ اور دکھی ہوں گی نا، اس لیے تجھ سے کہتی ہوں پیارے اللہ، کچھ اچھا کھانے کو بہت دل چاہ رہا ہے، بہت پیاس لگی ہے میرے اللہ، دودھ والا شربت پینے کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ میرے پیارے اللہ، تو ہمیں اپنے فضل سے دنیا میں بھی کھلا اور آخرت میں بھی ہمیں نعمتوں بھری زندگی عطا فرما اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ پیارے اللہ، اپنے خزانوں میں سے ہمیں بہت ساری کھانے کی اچھی اچھی چیزیں عطا فرما۔ مدیحہ اپنی ہی روم میں اللہ سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ گھر کا ہر فرد اللہ کے ساتھ مناجات میں مصروف تھا۔ افطار سے پہلے کا آدھا گھنٹہ یوں ہی گزر گیا۔ اذان ہونے ہی والی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شکیل نے دروازے پر جا کر دیکھا تو ساجد صاحب کھانے کی ایک بڑی سی ٹرے لیے کھڑے تھے، ساتھ میں ان کا بیٹا بھی شربت کا جگ لیے ہوئے کھڑا تھا۔ شکیل حیران ہی رہ گیا۔ ساجد صاحب نے آگے بڑھ کر سامان نیچے رکھ دیا اور شکیل کے ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے معاف کرنا دوست، ساتھ رہتے ہوئے بھی تمہارے حقوق سے غافل رہا۔ ابھی اسد کے ضد کرنے پر آئس کریم لینے نکلا تو گلی سے گزرتے ہوئے احمد کی روتی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ مجھے معاف کرنا میرے بھائی، میں از حد شرمندہ ہوں۔ میں پیٹ بھر کر کھاتا رہا اور پڑوس کی خبر بھی نہ لی۔ اللہ بھی مجھے معاف کرے۔ پھر ایک لفافہ بھی جیب سے نکال کر شکیل کی جیب میں زبردستی ڈال دیا۔ یہ میری طرف سے تمہارے بچوں کے لیے ہے شکیل، ان کی افطار اور سحر کی دعوت اب باقی رمضان میری طرف سے ہے۔ ساجد صاحب کے پلٹتے ہی اذان شروع ہو گئی اور احمد خوشی خوشی روح افزا والا دودھ کا شربت پینے لگا، اور چھوٹی مدیحہ وہ تو اتنی خوش تھی کہ بس نہیں چل رہا تھا اپنے پیارے اللہ پر قربان ہو جائے۔ وہ کتنا قریب ہے دکھی دلوں کے، کوئی اسے سچے دل سے پکارے تو صحیح۔ رمضان تو آپس میں رحمت و مودت اور غمخواری کا مہینہ ہے، اللہ کو اپنی نیکیاں دکھلانے کا مہینہ ہے، تو پھر کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تاکہ وہ اسے 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کر کے واپس کر دے۔ اور دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ سارے آسمان اور زمین میں ہے، جو تیار کی گئی ہے ایسے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فراخی میں بھی اور تنگی میں بھی۔